بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 8 کی اردو کی اس کلاس میں ایک سبق کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا جو نام آپ کے سامنے سلائیڈ پہ اس وقت موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ۔ تو اس کا ہم دیکھیں گے، اس کے مطالعے کے بعد اس کے جو نئے الفاظ ہیں، متضاد ہیں، وہ تمام چیزیں۔ تو آئیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کا تعارف مختصر سا پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے سلائیڈ پہ۔ تو ہم اسے پڑھتے ہیں۔ 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اگرچہ اسکول میں زیادہ تعلیم نہیں پائی، لیکن شوق مطالعہ اور باکمال آدمیوں کی صحبت نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ وہ تمام زندگی ملت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے۔ مسلمانوں میں جدید تعلیم ان کی کوششوں سے ہی پھیلی۔ مسلمانوں کی اصلاح اور درستگی اخلاق اور جدید تعلیم پر بے شمار مضامین لکھے۔ ان کا طرز تحریر نہایت دلاویز اور عبارت آرائی سے پاک ہے۔ وہ جو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اسے حد درجہ سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، جسے پڑھنے والا دلچسپی سے پڑھتا ہے اور کوئی الجھن محسوس نہیں کرتا۔ ان کا ایک عظیم کارنامہ علی گڑھ میں محمڈن کالج کا قیام تھا، جو ترقی کرتے کرتے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنا، جہاں سے بے شمار افراد نے تعلیم پائی، اور انہی میں سے قوم کے جیالے اور آزادی کے متوالے پیدا ہوئے۔ اردو زبان کی فروغ میں ان کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتی۔ ان کا انتقال 1898 میں ہوا۔ دیکھیں یہ مصنف یعنی جو ابھی ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، گزرا ہوا زمانہ، وہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا سبق ہے، اور اس کا تعارف ابھی آپ نے پڑھا۔ تو تمام چیزیں کلیئر ہیں، کوئی بھی اس سے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ سبق شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ برس کی اخیر رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ رات بھی ڈراؤنی ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی اخیر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیہ اور اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بہن بھائی اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلدی آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے کر مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کہتے ہیں درس گاہ، اسکول، مدرسہ، اس کو کہتے ہیں مکتب۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ ہم مکتب یعنی جو اس کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اور ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ اس میں جو روداد بتائی جا رہی ہے، وہ ایک بڈھے کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کی جو یادیں ہیں انہیں یاد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں پھر۔
اس کے جو نئے الفاظ ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاتا ہوں، لیکن آگے وہ لکھے ہوئے بھی آ جائیں گے آپ کے سامنے۔ پھر وہ جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے، اپنا سرخ و سفید چہرہ، سڈول ڈیل بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوش اور خوشی اسے یاد آتی ہے۔ آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے اس زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی و خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے، تو وہ کہتا تھا، اوہ ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا خیال بھی کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا، کیا اچھا ہوتا جب ہی اگر میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ ابھی وقت بہت ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ ٹٹولنا کہتے ہیں اندھیرے میں ہاتھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، آشنا یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے، آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی یہ کہہ رہی ہے کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کو نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ دوست، آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، یہاں تک ابھی ہم نے جو پڑھا ہے اس میں جو بات آپ کو ابھی تک سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے اور اب وہ زندگی کے آخری مراحل طے کر رہا ہے۔ تو اب اسے کس طرح کے، یعنی اس نے اپنی جو جوانی کا وقت تھا، جو اس کا زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی جوانی، وہ اس نے اگر صحیح کاموں میں نہیں گزاری۔ ہمیں جو اس سبق سے پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو ہمیں زندگی کا جو اہم حصہ ہے جسے جوانی کہا گیا ہے، اگر ہم نے وہ صحیح کاموں میں نہیں گزاری تو بالآخر ہمیں اس کا پچھتاوا ہوگا۔ اسی طرح یہ پوری زندگی جو ابدی زندگی کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، اگر ہم نے اسے اسی طرح گزار دیا لاؤبالی پن میں اور بغیر ذمہ داری کے، تو ہمیں بھی اسی طرح پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کو شیڈول دیں، ہم اس کو اچھی ترتیب کے مطابق گزاریں، ورنہ پھر آخر میں کف افسوس ملنے کے سوا کچھ انسان کے ہاتھ نہیں آتا ہے، جس طرح یہاں پر اس شخص کی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے نہایت بے پرواہی، بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، آشنا کے ساتھ برتی تھی۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔
اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور وہ یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وہ وقت نکل گیا، ہائے وہ وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ دیکھیں بیٹا دوبارہ وہی بات آ رہی ہے کہ وہ جتنی اسے وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں، اپنے بڑوں کی نصیحتیں یاد آتی ہیں، اپنے یار دوست احباب یاد آتے ہیں، تو اس پر صرف افسوس کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اب وہ کیا کر پائے گا۔ کوئی اس کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پچھلی زندگی میں لوٹ جائے اور جو کوتاہی کمی اس سے ہوئی ہے اسے وہ فل کر سکے، اس زندگی کو، ان خلاؤں کو پورا کر سکے جو اس نے اس زندگی میں باقی چھوڑی ہیں۔ لیکن ابھی اس سے یہ وقت نکل گیا ہے، تو اس کو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں۔ یہاں تک اس سبق میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں ہم اس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح اس میں بھی جو اہم باتیں ہوں گی ان کو دیکھیں گے ہم۔ سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ، یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں، کچھ جو مصنف کا تعارف تھا اس کے بھی کچھ الفاظ ہیں، اور اسی طرح جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں سے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ اب مصنف کا تعارف پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا ان کی عبارت دل آویز۔ دل آویز کہتے ہیں دلکش کو، خوبصورت کو، اور اسی طرح مکتب کا لفظ آیا تھا، اسکول یا مدرسہ، درسگاہ۔ لفظ آیا تھا سیڈول ڈیل، خوشنما، خوبصورت، امنگ، خواہش، ولولہ، جوش، ٹھیک ہے، یہ ہم معنی الفاظ ہیں تمام۔ بے مروت، یعنی وہ جب یاد کرتا ہے کہ وہ اپنی بے مروتی کو یاد کرتا ہے۔ بے مروتی کہتے ہیں بے وفا کو، یا آپ کہہ لیں خیال نہ رکھنے والا بے مروت شخص۔ کج خلقی، بد اخلاقی، اچھے اخلاق سے نہ ملنا۔ آشنا، دوست احباب، لفظ آیا تھا، اسے اپنے دوست اور آشنا یاد آتے ہیں۔ ٹٹولنا، وہاں پر میں نے اس کا مطلب بنایا اندھیرے میں کوئی چیز تلاش کرنا، ہاتھوں کے ذریعے سے اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈنا، اسے کہتے ہیں ٹٹولنا۔ تعارف میں، مصنف کے تعارف میں لفظ آیا تھا اس کی تحریر سے متوالے اور آزادی کے متوالے اور جیالے پیدا ہوئے۔ متوالے کہتے ہیں پرجوش، جن کے اندر جوش و جذبہ بھرا ہوا ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں متوالا۔ اور جیالے بھی تقریباً انہی معنوں میں آتا ہے، جرت مند۔ یہ ہم معنی الفاظ ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں تقریباً، جن میں ایک جیسا معنی پایا جاتا ہے۔ عبارت آرائی، یعنی مبالغہ کرنا، اس کو عبارت کو بہت زیادہ اس میں اس کو بناوٹی باتیں کرنا اس کے اندر۔ تو مصنف کا جب ہم تعارف پڑھ رہے تھے تو اس میں آیا تھا کہ سر سید احمد خان کی جو تحریر ہے وہ عبارت آرائی سے پاک ہے، یعنی اس میں بلا وجہ کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو بات سمجھائی گئی ہے بڑے سادہ انداز میں سمجھائی گئی ہے۔ پاش پاش کرنا، پاش پاش کرنے کا مطلب سامنے آپ کے موجود ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اسی طرح اس سبق میں ہم نے الفاظ معنی دیکھ لیے۔ اب اس میں جو واحد جمع ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ جو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس سبق میں جمع آئے ہیں تو ان کی ہم نے واحد بنائی ہے یہاں پر، اور جو واحد آئے ہیں ان کی جمع بنائی ہے۔ تو یہ تقریباً 10 الفاظ اس وقت جہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں سے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ دیکھیے مضامین، مضامین لفظ آیا ہے تو اس کا مضمون، سوری، یہ مضامین جمع ہے، مضمون واحد ہے، یہ الٹ ہو گیا ہے یہاں پر، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ مضمون واحد، مضامین اس کی جمع۔ فرد، افراد کا لفظ آیا تھا وہاں پر، اس کی جمع ہے فرد، فرد کی واحد ہے اس کی فرد، جمع ہے افراد۔ کتاب آیا ہے، کتاب کی جمع کتب۔ جذبہ، جذبہ کی جمع جذبات۔ مکتب، مکاتب یا مکاتیب، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اصلاح، اصلاح کی جمع اصلاحات۔ تحریر، تحاریر۔ موت، اموات۔